ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين عزیز بھائیوں، دوستوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توصیف، کبریائی و بڑائی، جس نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا، ہمیں مسلمان بنایا، امت محمدیہ میں پیدا کیا اور ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے والے اور شرک و بدعت کو چھوڑنے والے گروہ میں، جماعت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو شامل کیا۔ اس پر اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے۔ اس کے بعد لا تعداد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، دنیا میں انسان بہت سی چیزوں سے ڈرتا ہے۔ انسان موذی جانوروں سے، تکلیف دینے والے جانوروں سے ڈرتا ہے، یہ فطری ڈر ہے۔ انسان اپنے سے طاقتور پہلوان سے ڈرتا ہے۔ انسان بہت ساری چیزوں سے دنیا میں ڈرتا ہے، لیکن سب سے بڑا ڈر، سب سے اچھا ڈر اور وہ ڈر جو مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی دلا سکتا ہے، وہ ڈر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، اللہ کا خوف۔ اللہ رب العالمین نے کہا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، کہ یہ شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ اللہ نے کہا فلا تخافوہم وخافونی، تم ان سے مت ڈرو، تم مجھ سے ڈرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو ڈر کا ذکر کیا، ایک اللہ رب العالمین کا خود کا ڈر، اور دوسرا ایک ایسا ڈر جس کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے، جس سے منع کیا ہے، جس سے روکا ہے۔ دیکھیے، رہی بات اللہ رب العالمین کے ڈر کی، تو وہ میرے آپ کے اندر، ہم تمام کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں ہم اگر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر کہا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، تم اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ ہاں، اور جو آیتیں ہم نے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ میں، اس میں بھی آپ دیکھیں گے جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے ڈرنے کی نصیحت کی ہے نا، اللہ رب العالمین نے ڈرنے کے لیے کہا ہے۔ تو یقیناً اللہ رب العالمین کا ڈر میرے اور آپ کے اندر ہونا ہی چاہیے، دنیا کے ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کیا ڈرنے والی چیز ہے، محبت کرنے والی چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ ڈرنے والی بھی چیز ہے اور محبت کرنے والی بھی چیز ہے، کیونکہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کے ڈر کا، ان کو اللہ رب العالمین کے خوف کا مطلب نہیں پتہ، اس کا معنی و مفہوم نہیں پتہ، اس کے فوائد نہیں پتہ۔ ہاں،
جس ڈر کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مذمت کی ہے نا، جس ڈر سے منع کیا ہے، وہ ہے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نقصان سے ڈرنا. یعنی یہ سوچنا کہ فلاں میرا نقصان کر دے گا، فلاں مجھے تکلیف پہنچا دے گا، فلاں مجھے نقصان پہنچا دے گا، اس ڈر سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو، جو آپ کو نقصان پہنچانے سے روک سکتا ہے؟ ہاں، کوئی ہے جو اللہ کو روک دے کہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے؟ ہاں، کوئی نہیں پہنچا سکتا، کوئی نہیں ہے ایسا. حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، جو سکھائے تھے، اللہ کے نبی نے کہا تھا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے میرے بچے میں تجھے چند ایسی باتیں سکھاؤں گا جو تجھے فائدہ پہنچائیں گی. اس میں سے ایک آپ نے کیا کہا تھا کہ لو اجتمعت الانس والجن علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک. کہ اگر پوری دنیا کے انسان مل جائے، پوری دنیا کے جنات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انسانوں کا ذکر نہیں کیا، کہا لو اجتمعت الانس والجن. دنیا میں انسان جنات سے بھی ڈرتا ہے نا، جنات، شیطان. دیکھیں گے آپ کتنی کہانیاں لوگ بچوں کو سناتے ہیں ماں باپ، جبکہ نہیں ہونا چاہیے. بچے اس سے بزدل بنتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک دور تھا جب شیاطین، جو آج ہم جن سے ڈرتے ہیں نا لوگ، ان سے، انسانوں سے وہ ڈرا کرتے تھے. ایک وقت تھا جب جنات اور شیاطین انسانوں سے ڈرا کرتے تھے، جنات وغیرہ، جتنے بھی جنات وغیرہ تھے. لیکن عرب کے زمانے میں کیسا تھا، وہ لوگ مشرک تھے، اور آپ کو تو پتہ ہی ہوگا مشرک ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، ہمیشہ بزدل. آپ جہاں کہیں بھی مشرک کو پائیں گے وہ بزدل ہوگا. مومن ہی ایک ایسا شخص ہے جو ہمت والا اور جو ہے حوصلے والا ہوتا ہے. مشرک بزدل ہوتے ہیں. تو وہ لوگ مشرک تھے اور بزدل تھے مکہ کے. تو وہ لوگ جب کسی وادی میں پڑاؤ ڈالتے تھے نا رکنے کے لیے، تو وہ لوگ وہاں پر شیطان کے سرداروں سے پناہ مانگتے تھے. کہتے تھے اے شیطانوں کے سردار، اے جنات کے سردار، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، تو ہمیں کوئی نقصان مت پہنچا. جب شیطان نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ لوگ تو ہم سے ڈرتے ہیں، جنات نے دیکھا کہ بھئی یہ لوگ تو ہم سے ڈرتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، پھر لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیا. ورنہ پہلے وہ انسانوں سے ڈرتے تھے. لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا لو اجتمعت الانس والجن علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک. کہ اگر پوری دنیا کے انسان مل جائے، اور صرف انسان ہی نہیں، انسان کے ساتھ جنات میں مل جائے، اور آپ کو تھوڑا بھی نقصان پہنچانا چاہے، تو وہ آپ کو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا. لو اجتمعت الانس والجن علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک. کیا کہا اللہ نے، اگر یہ پوری کی پوری دنیا کے انسان مل جائے، پوری کی پوری دنیا کے جنات مل جائے، اور تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، تو صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ رکھا ہے، تمہاری قسمت میں، تمہاری قدرت میں لکھ رکھا ہے. قد کتبہ اللہ لک وجفت الصحف. اللہ کے نبی نے کہا قلم توڑ دیے گئے ہیں اور صحیفے سوکھ چکے. اگر اسی جملے کو صرف اللہ کے نبی کا، ایسے ہی اللہ کے نبی کو جوامع الکلم نہیں کہا جاتا تھا. یعنی آپ چھوٹی بات کہتے، الفاظ چھوٹے ہوتے، اس کا معنی بہت بڑا ہوتا. اسی جملے کو اگر انسان سمجھ لینا تو اس کی زندگی سنورنے کے لیے کافی. لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لوگ چوری کرتے ہیں، لوگ اپنے بڑوں کی فرما برداری میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نہیں کروں گا تو یہ نقصان پہنچا دیں گے، میں نہیں کہوں گا تو یہ تکلیف دے دیں گے، میں یہ کام نہیں کروں گا تو یہ کام پہ سے نکال دیں گے. آپ کو پتہ نہیں ہوگا، بعض ہمارے یہاں مساجد کا بھی حال یہی ہے. آپ حیران ہوں گے جب مساجد کے یا مدارس کے اندرونی حالات آپ جانیں گے تو حیران ہوں گے کہ متولیان نے، صدرگان نے اتنا پریشان کر رکھا ہے اماموں کو کہ وہ اپنے خلاف کوئی بات کرنے ہی نہیں دیتے. اور قیامت کے قریب لوگوں کے ایمان کیا ہوں گے؟ کمزور ہوں گے، جس کی وجہ سے آدمی نرم پڑ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے سامنے والے کے سامنے، کہ کہیں میری نوکری نہ چلا جائے. یاد رکھیے، اگر میں اور آپ آج یہاں بیٹھے ہیں نا، اگر ہم نے اللہ رب العالمین کا، اللہ کے نبی کا فرمان کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کوئی غلط نہیں ہو سکتا. اس جملے کو اگر میں اور آپ اپنے دل میں بیٹھا لیں کہ پوری دنیا کے انسان اور جنات مل کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے اتنا جتنا اللہ نے لکھ رکھا ہے، اور پورے انسان اور جنات مل کر کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اتنا ہی جتنا اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ رکھا ہے، تو انسان دنیا والوں کی پرواہ کرنا ہی
چھوڑ دے گا، ہر حال میں بس یہ کوشش کرے گا کہ کسی طرح میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہمیشہ یاد رکھیے والدین کی اطاعت کی جہاں پر بات آتی ہے نا، ہمیشہ یہ بات انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے، چاہے والدین ہو، چاہے کام والے ہو، جو بھی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں لوگوں کی فرما برداری نہیں کی جائیں گی۔ آپ وہ چاہے آپ کو 1 لاکھ دے، وہ چاہے آپ کو 10 لاکھ دے، وہ چاہے آپ کو کام پر رکھے یا کام پر سے نکال دے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن آدمی غلط بات برداشت نہیں کرے گا، غلط کام نہیں کرے گا، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال انجام نہیں دے گا۔ تو عزیز بھائیوں دوستو، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جس ڈر سے منع کیا ہے نا، وہ غیر اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کے علاوہ چاہے جنات ہو، چاہے انسان ہو، چاہے کوئی پیر بابا فقیر، کسی کا بھی ڈر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کوئی نقصان کسی کو نہیں پہنچا سکتے۔ تو میں بات کر رہا تھا اللہ رب العالمین کے ڈر کی، جو میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ بہت کمی ہے میرے اور آپ کے اندر اللہ کے ڈر کی، جبکہ ہم قرآن مجید میں دیکھیں گے نا، اللہ تعالیٰ نے کتنی ہی جگہوں پر اس کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں، کتنی ہی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ابھی ہم نے سنا خطبہ مسنونہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا اے لوگو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اللہ سے ڈرو۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ مت ڈرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے، جتنی کوشش کر سکتے ہو اللہ سے ڈرنے کی، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈر کے فوائد ہی ہوں گے جو ہمیں برائیوں سے روکیں گے اور نیکیوں کی طرف گامزن کریں گے۔ دنیا میں سوچئے، ایک آدمی کا اکیلے بند کمرے میں برائیوں سے بچنا بہت مشکل ہے نا، بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ انسان دیکھیے، دنیا میں برائیوں سے روکنے کے کئی ذرائع ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان اس برائی کو خود غلط سمجھے، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ انسان وہ جو برائی وہ کر رہا ہے اس کو خود ہی غلط سمجھے تو وہ برائیوں سے رک سکتا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ لوگ برائی کو غلط سمجھے، لوگ اگر برائی کو غلط سمجھتے تو بھی آدمی برائی سے رکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آج کے دور میں تو وہ بھی معاملات ختم ہو گئے ہیں۔ یا حکومت اس کو روک لے کسی طرح برائی کرنے سے، یہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ آدمی 50 راستے نکال لیتا ہے برائی کرنے کے۔ اگر آپ دیکھیں گے نا، حقیقت میں اگر برائیوں سے انسان کو کوئی چیز روک سکتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ڈر ہے۔ بس وہ یہ سوچ لے کہ بس مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، ہاں، کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا حیث ما کنت، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے جہاں کہیں بھی تم رہو، چاہے تم اپنے گھر میں اکیلے ہو، اپنے بستر میں ہو، بستر کے اندر کمبل میں ہو، اللہ رب العالمین وہ بھی جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، میرے اور آپ کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم نمازوں کے پابند بنیں، ہم عبادات کے پابند بنیں، ہم ساری چیزوں کے پابند بنیں، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف میرے اور آپ کے اندر پیدا نہ ہو۔ مجھے ایک بات بتائیے، لوگ کہتے ہیں کہ لیٹ ہو ہی جاتا ہے، تاخیر ہو ہی جاتی ہے۔ ایک آدمی جو کام پر جاتا ہے اس کا وقت ایگزیکٹ 11 بجے پہنچنا ہے، اس کو برابر کٹ ٹو کٹ 11 بجے آفس پہنچنا ہے۔ اگر وہ 1 منٹ بھی لیٹ ہوا تو آدھے دن کی سیلری اس کی کٹ ہو جائے گی۔ کنٹینیو 3 دن تک لیٹ ہوا تو پورے دن کی سیلری اس کی جائیں گی۔ اور جو ہے کبھی کنٹینیو اگر اس طرح سے لیٹ کریں گا تو باس کام پہ سے نکال دے گا۔ مجھے بتائیے کہ ڈیلی کا اس کا یہ کام ہے نا، لیکن وہ برابر وقت پہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے؟ برابر پہنچتا ہے۔ آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ برابر ایگزیکٹ 11 بجے وہ آفس پہ ٹچ ہو جاتا ہے، بلکہ اور 5 منٹ پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں، تاکہ جو آفس کا رجسٹر ہے اس میں نام درج ہو جائے کہ بھئی وقت پر آیا ہے بندہ۔ تو سوچئے، اللہ رب العالمین جو ہماری اتنی نافرمانیوں کے باوجود ہمیں کھلاتا ہے، جو اتنی نافرمانیوں کے باوجود ہمیں پلاتا ہے، جو ہماری اتنی نافرمانیوں کے باوجود ساری چیزیں ہمیں مہیا کر رہا ہے، کیا وہ اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے وقت نکالیں؟ جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں سانسیں دی، ہاں، جس نے ہمیں جینے کا حق دیا، جس نے ہمارے لیے یہ ساری چیزیں مسخر کر دی، ہاں،
تو کیا وہ اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ ہم اپنا وقت اسے دیں؟ بالکل ہے، یہ ہماری کوتاہیاں اور کمیاں ہیں۔ صحابہ اکرام اللہ رب العالمین سے کتنا ڈرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ جب کسی پرندے کو دیکھتے تو کہتے اے کاش میں پرندہ ہوتا، اے کاش میں پرندہ ہوتا کہ باغوں میں کھاتا پیتا مر جاتا، نہ کوئی حساب کی پرواہ نہ کوئی جواب دہی کی پرواہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے اور سورہ طور کی اس آیت پر پہنچتے ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اتنا روتے کہ بیمار پڑ جاتے، اتنا روتے کہ بیمار پڑ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات قرآن میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ الذین، کہ جب مومنین کے سامنے اللہ رب العالمین کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل خوف کھا جاتے ہیں۔ کہاں ہیں آج ایسے دل؟ میرا اور آپ کا کیا ایسا دل ہے کہ جب ہم قرآن کی کوئی آیت سنیں تو آنکھوں سے ایک آنسو بھی ٹپک جائے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قبر کی آیتیں پڑھتے ہیں نا تو بہت روتے، اتنا روتے کہ داڑھی مبارک ان کی تر ہو جاتی، گیلی ہو جاتی پوری، اتنا روتے۔ لوگوں نے پوچھا عثمان تم کیوں اتنا روتے ہو؟ جنت اور جہنم کے تذکرے پر تم اتنا نہیں روتے ہو جتنا تم قبر کے تذکرے پر روتے ہو، قبر کا ذکر کرنے پر تم اتنا روتے ہو جتنا جنت اور جہنم کے ذکر پر نہیں روتے ہو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں ان القبر اول منازل الاخرہ، کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، سب سے پہلی منزل ہے۔ جو اس میں پاس ہو گیا، جس کے لیے یہ قبر آسان ہو گئی، اس کے لیے باقی ساری منزلیں آسان ہو جائے گی، اس کے لیے باقی ساری منزلیں آسان ہو جائے گی۔ تو عزیز بھائیوں دوستوں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف میرے اندر ہونا چاہیے، میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ ہم بس یہ سوچ لیں کہ میں جہاں کہیں بھی برائی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر حالت میں، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر آن اللہ رب العالمین میری ہر خبر سے واقف ہے، میرے تعلق سے ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ مجھے ایک چیز، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ٹرینوں میں سفر کیا ہوگا، ٹرینوں میں سفر کیا ہوگا، جو ٹرینیں گاؤں وغیرہ جانے والی ہوتی ہے یا ایک شہر سے دوسرے شہر جانے والی ہوتی ہے، اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ 3 سیٹیں ہوتی ہیں نا، یہ سائڈ 3 سیٹ، یہ سائڈ 3 سیٹ۔ سوچئے مثال کے طور پر آپ لوگ نیچے سوئے ہیں، آپ نیچے سوئے ہیں اور کوئی ایک، سمجھیے کوئی ایک، 2 لوگ نیچے سوئے ہیں اور 2 لوگ سب سے اوپر سوئے ہیں۔ اب جو یہ سائڈ سونے والا ہے اس نے دیکھا کہ یہ سائڈ سونے والے کے جیب سے تھوڑے سے پیسے باہر دکھ رہے ہیں، پیسے ظاہر ہو رہے ہیں، ہے نا۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ بھائی چلو وہ پیسے اب پیسہ ہے، انسان کی نیت بدل جاتی ہے، کتنا بھی ایماندار کیوں نہ ہو، جب پیسہ زیادہ دکھتا ہے انسان کو تو نیت بدلنے لگتی ہے، ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اب اس نے سوچا چلو اس کی جیب سے میں وہ پیسہ نکال لیتا ہوں۔ اب وہ جو ہی اس کے جیب پر ہاتھ ڈالنے کے لیے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اوپر سے کیا دیکھتا ہے، اوپر نظر اٹھا کر کے دیکھتا ہے تو اوپر والا آدمی اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ آپ کہ کیا اس شخص کی دوبارہ ہمت ہوگی کہ وہ اس آدمی کے جیب پر ہاتھ ڈالے؟ ہرگز نہیں ہوگی، ہرگز اس کی ہمت نہیں ہوگی۔ بس یہی خوف، یہی ڈر، یہی شعور اگر میں اور آپ اپنے اندر پیدا کر لیں کہ میں اگر اپنے بند کمرے میں بھی کچھ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ میرے عمل سے باخبر ہے اور مرنے کے بعد مجھے اس کو جواب دینا ہے۔ انشاءاللہ انسان ہر گناہوں سے محفوظ رہے، ہر برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ اور اللہ کے ڈر کا پتہ ہے آپ کو فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی۔ 2 جنتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ آپ بے شمار فوائد، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے نکال دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ لوگ رزق کے لیے ڈر رہے ہیں نا، ہم رزق کے لیے خوف کھا رہے ہیں۔ اگر آپ کو چاہیے کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، زیادتی ہو، پیسہ خوب آئے تو اللہ سے ڈریے، بس اور بس، کچھ نہیں کرنا ہے، صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اس کے فرامین پر عمل کرنا ہے، اس کی نواہی سے رکنا ہے۔
ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ جو کوئی بھی اللہ رب العالمین سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دیں گے اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے ان کو رزق عطا کریں گے جو وہم و گمان میں بھی ان کے نہیں تھا۔ کہ اللہ رب العالمین نے کہا نا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ اس کو اللہ رب العالمین ایسی جگہوں سے روزیاں عطا کریں گے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اور اس کی مثالیں صحابہ اکرام نے پیش کی، زندہ مثالیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں خالی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، پتہ ہے آپ کو یہ صحابی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اگر آپ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنے کے شوقین ہیں، خواہش رکھتے ہیں تو آپ نے پڑھا ہوگا یہ واقعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہوں گے ان کو۔ یہ وہ صحابی ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ حضرت سعد بن ربیع سے قائم کیا اور مکہ اور مدینہ کے ایک ایک صحابی کو آپس میں بھائی بنا دیا، کہا کہ بھائی اب سے تم دونوں آپس میں بھائی ہو۔ لہذا اللہ کے نبی نے عبد الرحمن بن عوف کا بھائی کس کو بنایا؟ سعد بن ربیع کو۔ پتہ ہے جب عبد الرحمن بن عوف مدینہ آئے تو کیا تھا ان کے پاس؟ کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، ایک جوڑی کپڑا جسم کا۔ حضرت سعد بن ربیع نے کہا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف میرے پاس باغات ہے، میرا باغ لے لو، جتنا باغ ہے نا اس کا آدھا حصہ کرتا ہوں، آدھا حصہ تم لے لو، آدھا میں لے لیتا ہوں۔ یہ ایمان ہے صحابہ اکرام کا۔ حتیٰ کہ اس بندے نے اللہ رب العالمین ایسے ہی ان سے راضی نہیں ہوا، صحابہ اکرام سے اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرت سعد بن ربیع کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف سے کہ میرا تو سارا مال تو تم لے ہی لو آدھا آدھا، ساتھ ہی ساتھ میری 2 بیویاں بھی ہے، تم دیکھ لو جو پسند ہو، ایک کو طلاق دے دو، تم اس سے نکاح کر دو۔ اللہ اکبر، کیسی محبت، یہ ایمانی محبت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا نہیں میرے بھائی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو آپ کا ہے وہ آپ کے پاس رکھیے، بس آپ میرے بھائی، اللہ کے نبی نے مجھے آپ کا بھائی بنا دیا، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیع نے کہا کہ میں نے بازار کا راستہ عبد الرحمن بن عوف کو بتا دیا۔ وہ جنگل جاتے، لکڑیاں توڑ کر کے لاتے، بازار میں بیچتے، جنگل جاتے، لکڑیاں توڑ کر کے لاتے، بازار میں بیچتے۔ پتہ ہے آپ کو کتنی برکت ہوئی ان کے رزق میں؟ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی نا، تو ان کے پاس جب ان کی بیویوں اور بچوں میں مال تقسیم کرنے لگے نا، تو ان کا مال اتنا تھا کہ بڑے بڑے ہاتھیوں سے ان کا سونا جو تقسیم کرنے کے لیے توڑا گیا، بڑے بڑے ہاتھی لگے، بڑے بڑے ہتھوڑوں سے ان کا سونا توڑا گیا بانٹنے کے لیے، وراثت تقسیم کرنے کے لیے۔ سوچئے کتنا مال اللہ رب العالمین نے دیا، اتنا مال۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا اتنا مال تھا کہ جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، بکریاں، گائے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی، اتنی دولت اللہ رب العالمین نے دی۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت ان لوگوں کے دل میں تھی۔ تو عزیز بھائیوں، دوستوں، اللہ کا ڈر میرے اور آپ کے اندر ہمیشہ ہونا چاہیے۔ ہم جہاں کہیں بھی رہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ یاد رکھیے اگر ہمارے اندر سے اللہ کا، یہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے لوگ برائیوں میں مبتلا کیوں ہیں اور غلطیوں میں مبتلا کیوں ہیں، لوگ اتنے جو ہے برائیاں کیوں کرتے ہیں، غلط کام کیوں کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے، جن کو یہ نہیں پتہ کہ بھئی ہم کو ایک دن کھڑے ہو کر کے اوپر والے کے سامنے جواب دینا ہے۔ سوچئے مہینہ جب ختم ہونے آتا ہے کام کرنے والے کا، تو وہ اپنے باس کو حساب دیتے دیتے تھک جاتا ہے، تو جو اللہ رب العالمین کو حساب دے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ حُسِبَ عُذِّبَ، جس سے حساب لیا جائے گا اس کو عذاب بھی دیا جائے گا۔ تو دعا کیجیے، اللہ کا ڈر اپنے اندر، خوف مجھے اور آپ کو پیدا کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ویسا بنائیں۔ میں دو بات بتا کر آپ کو بات کو ختم کروں گا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز، پتہ ہے آپ کو کون تھے؟ عمر بن عبد العزیز رحمہم اللہ، یہ اسلام کے خلیفہ رہے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اگر 4 خلفاء کے بعد، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، ان چاروں کے بعد اگر 5واں کوئی خلیفہ ہوتا نا تو وہ عمر بن عبد العزیز ہوتے، کیونکہ ان کی حکومت انہی لوگوں کے نہج پر تھی۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہم اللہ کی بیوی فاطمہ سے پوچھا گیا حضرت عمر بن عبد العزیز کی عبادات کے بارے میں کہ آپ کی عبادت کیسے تھی؟ فاطمہ کہتی ہیں
حضرت عمر بن عبدالعزیز کوئی بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، وہ کوئی بہت زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے، وہ بہت زیادہ عبادتوں کے پابند نہیں تھے، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ جب رات میں سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتے تو اتنا روتے گویا ایک پرندہ کس طرح تڑپتا ہے لگنے کے بعد جب زمین پر گرتا ہے تو وہ کس طرح تڑپتا ہے، کہتے ہیں اس طرح تڑپتے، اور ہمیں یہ خدشہ ہوتا کہ اب آپ صبح نہیں کر پائیں گے، یعنی اس غم میں، اس خوف میں، اس ڈر میں، اس تڑپ میں آپ کی وفات ہو جائے، ہم یہ سوچا کرتے۔ تو جب بستر پر جاتے تو اس طرح کی ان کی حالت ہوتی۔ سوچئے آج وہ لوگ تو وہ تھے جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، اللہ کے چنندہ لوگ تھے۔ ہاں، آج میری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ ہمیں کتنا اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، کتنا خوف میرے اور آپ کے اندر اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہونا چاہیے۔ تو عزیز بھائیوں، دوستوں، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ڈر کو، اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ سوچیں کہ بھائی میں جہاں کہیں بھی رہوں نا، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نظروں سے ایک پل کے لیے اوجھل نہیں ہوں، ایسا نہیں ہوں کہ میں عمل کر رہا ہوں اور اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کچھ ایسے اعمال ہیں نا، اگر میرے اور آپ کے اندر نہ ہونا، اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہونا، ان اعمال کی وجہ سے میری اور آپ کی زندگی بھر کی نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں۔ ایک مثال دے کر کے میں آپ کے سامنے بات ختم کروں۔ انسان اکیلے میں ہوتا ہے، اکیلے میں برائی کرنے کو وہ اچھا سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی 4 لوگوں کے سامنے برائی کرنے سے بہتر ہے اکیلے کرو۔ لوگ کہتے ہیں نا آپ کہیں پر 4 لوگوں کے سامنے اگر برائی کرتے رہو تو وہ کہیں گے بھائی کم سے کم اکیلے میں چلے جاؤ، ہے نا۔ لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو جان لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ کچھ لوگ قیامت کے دن ایک قوم ایسی آئے گی کہ ان کے پاس، اللہ کے نبی نے کہا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِہَامَةَ بَيْضَةٍ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے قیامت کے دن کہ ان کی نیکیاں کتنی ہوگی؟ پہاڑوں کے برابر، تہامہ پہاڑ کے برابر۔ پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ پہاڑ سوچیے آپ کتنا بڑا ہوتا ہے پہاڑ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تہامہ پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ کہا فَيَجْعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ رب العالمین اس کو ذرے بنا کر کے، روئی بنا کر کے ہوا میں اڑا دے گا۔ صحابی رسول نے بیان کیا یا رسول اللہ جلہم لنا، صفہم لنا، اے اللہ کے نبی ہمیں اس کی صفت بتا دیجئے، اللہ کے نبی اس کی جو علامات ہے وہ بتا دیجئے۔ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ إِلَّا أَن نَّكُونَ مِنْهُمْ، صحابی کا جوش دیکھیے، جذبہ دیکھیے، کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ان لوگوں کی صفت بتا دیجئے، ان لوگوں کی علامات بتا دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے جانتے بھی نہ ہو اور ہم ان میں سے ہو جائے۔ آدمی برائی کو جب جانے گا تبھی اس سے بچے گا نا، تو کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور ہم ان لوگوں میں سے ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ، وہ تمہیں میں سے ہوں گے، وہ تمہارے بھائی ہوں گے۔ وَمِن جِلْدَتِكُمْ، اخوانکم بول دینا کافی تھا، اخوانکم بول دینا کافی تھا کہ وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہیں میں سے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہاری ہی جلد سے ہوں گے، تمہارے ہی میں سے ہوں گے، تمہارے ہی درمیان میں سے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ یأخذون من اللیل کما تأخذون، کہ وہ لوگ جس طرح تم راتوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہو نا، سوچیے اللہ کے نبی نے دن نہیں کہا۔ آج تو ہم وہ لوگ ہیں جو دنوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جو راتوں میں پڑھنے والے۔ نیک لوگوں کی صفت ہوتی ہے نا کہ وہ راتوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یأخذون من اللیل کما تأخذون، کہ جس طرح تم راتوں میں نمازیں پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، عبادات کرتے ہو نا، وہ بھی ویسے ہی کریں گے۔ ولکنہم، لیکن اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، اللہ کے نبی نے کہا لیکن ان کی ایک صفت ہوگی، وہ یہ کہ جب وہ اکیلے میں ہوں گے نا تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں رکے گی، نہیں بچ پائیں گے۔ سارے کام تمہیں میں سے ہوں گے، تمہارے ہی جیسے کریں گے، حتیٰ کہ راتوں میں عبادتیں کریں گے اٹھ کر کے، لیکن جب وہ اکیلے میں ہوں گے اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے نہیں بچ پائیں گے۔ ان لوگوں کی کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ سارے نیک اعمال ضائع کریں گے۔ تو یاد رکھیے، اگر اکیلے میں بند کمرے میں اگر ہمیں گناہوں سے بچنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ڈر اور اس کا خوف، جو میرے اور آپ کے اندر ہمیشہ پیدا ہونا چاہیے، ہمیشہ رہنا چاہیے۔
تو عزیز بھائیوں دوستوں، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دیکھیے عمل ایک ہی جھٹکے میں انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتا ہے، تھوڑا 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 کر کے کوشش کرنا چاہیے آدمی کو کہ جتنی طاقت ہو میں کوشش کروں، میں عمل پیدا کرنے کی اپنے اندر کوشش کروں۔ آج آپ نے سنا نا اللہ کے ڈر کے تعلق سے، ہر حال، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ یہ سوچیے کہ بس اللہ مجھے دیکھ رہا، اللہ مجھے دیکھنے والا، اللہ میرے ہر عمل سے واقف ہے، ہر عمل سے اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کا ہمیں ایسے ہی ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنا ڈر، اپنا خوف میرے اور آپ کے اندر پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین ہر حال میں، ہر لمحہ، ہر جگہ، ہر گھڑی تجھ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارا مالک، خالق، رازق ہے، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کی شفا عاجلہ، شفا کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کے ادائیگی کے صحیح اسباب عطا فرما، حلال اسباب عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو وفات پا چکے ہیں تو انہیں جنت نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو بھی مسلمان جہاں کہیں بھی قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کر رہے ہیں، اے اللہ تو انہیں قید و بند کی صعوبتوں سے آزادی عطا فرما۔ آمین۔ ایک آخری بات